السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج اس ویڈیو میں آپ سے بات کرنا چاہتی ہوں، آپ کو بتانا چاہتی ہوں اس کلمات کے بارے میں، اس دعاؤں کے بارے میں، اس طریقے کے بارے میں جس سے اللہ ہم سے ضرور راضی ہو جاتا ہے۔ ہماری دعائیں ہر حال میں قبول ہوتی ہیں۔ وہ عمل، وہ طور طریقے زندگی کی کیا ہے جس سے اللہ ہم سے راضی ہوتا ہے؟ سب سے پہلا، انسان کا دل صاف ہونا ضروری ہوتا ہے۔ صرف عبادتیں کر لینا، تسبیحات پڑھ لینا، اللہ کو یاد کر لینا اور رو رو کر دعائیں کر لینے سے صرف اللہ راضی نہیں ہوتا، اور صرف ہماری دعائیں ان چیزوں سے پوری نہیں ہوتی۔ میں مانتی ہوں سب چیزیں پڑھنے سے اللہ خوش ہوتا ہے، لیکن سب سے ضروری ہے پہلے ہم اپنے دل کو صاف کریں، پاک کریں، اس سے غیبتیں، بغض، فالتو باتوں کو ختم کرنا ہوگا، تبھی ہماری عبادت قبول کی جائے گی۔ ہم کم کوانٹٹی میں عبادت کریں، یعنی کہ نفلی عبادت کی بات کرتی ہوں۔ فرض تو ہم پر فرض ہے، وہ تو کسی بھی طریقے سے ہم پر معاف نہیں ہے، اسے تو ہمیں ادا کرنا ہی ہے۔ لیکن اگر نفلی عبادتیں آپ صرف اس وجہ سے کرتی ہیں کہ ہماری دعائیں قبول ہو جائیں، تو آپ کی دعائیں ہر حال میں پوری ہوں گی، لیکن اس کے لیے ضروری ہے آپ کا دل صاف ہونا۔ آپ لوگوں سے نفرت نہ کریں، آپ لوگوں کی برائیاں نہ کریں، آپ لوگوں سے دل صاف رکھیں، آپ رشتوں کو ختم نہ کریں، آپ رشتوں کو احترام دیں، عزت دیں، سب کی قدر کریں، کسی کو نیچا نہ جانیں، گھمنڈ چھوڑ دیں، اللہ کے بندے بن جائیں، کیونکہ اللہ کو عاجزی پسند ہے۔ یہ ساری چیزیں ختم کرنے کے بعد آپ دیکھنا آپ اپنی زندگی کو سنوار لیں گے، آپ اپنی زندگی کو اتنا خوبصورت بنا لیں گے، آپ کے دل میں اتنا سکون اتر جائے گا کہ آپ نے سوچا بھی نہیں ہوگا۔ کیونکہ جب دل پاک اور صاف ہوتا ہے تو اس دل کی دعا بھی ضرور پوری ہوتی ہے۔ ہم نے دیکھا ہے بہت سے بندے بندیاں ایسی ہوتی ہیں اللہ کے جو بہت زیادہ عبادت کرتے ہیں، یہاں تک کہ پورا دن تسبیح ان کے ہاتھ میں رہتی ہے، پڑھتے رہتے کہ 7,000 بار استغفار پڑھ لیا، بہت زیادہ درود شریف پڑھ لی، تہجد پڑھ لی، سب کچھ کرتے ہیں، لیکن اس کے بعد بھی ان کی دعائیں قبول کیوں نہیں ہوتی؟ اس کا سب سے بڑا ریزن صرف یہی ہے کہ ان کے دل صاف نہیں ہوتے، وہ لوگوں کے لیے غلط سوچتے ہیں، اگر غلط نہیں بھی سوچے تو ان کی غیبت کرتے ہیں۔ ہم کتنی بھی کوشش کریں، لیکن سب سے بڑی غلطی ہماری یہی ہوتی ہے کہ ہم لوگوں کی پیٹھ پیچھے برائیاں کرتی ہیں۔ جب ہم ان چیزوں سے باز آ جائیں، ہم لوگوں کی پیٹھ پیچھے باتیں کرنے سے باز آ جائیں گے، تو شاید مجھے لگتا ہے کہ ہماری دعائیں ضرور قبول ہو جائیں گی۔ اور ایسا بہت مشکل ہوتا ہے، لیکن ناممکن نہیں ہوتا، کیونکہ ہمیں کچھ ملتا بھی نہیں، ہم لوگوں کی برائیاں کرتے ہیں، ہمیں کچھ حاصل نہیں ہوتا، اس سے ہماری عزت ختم ہو جاتی ہے، ہمارا دل بے سکون ہو جاتا ہے۔ اگر ہمیں کوئی بات کرنی ہے تو ہمیں اپنے اللہ سے کرنی چاہیے، اللہ کی عبادت کرنی چاہیے، تسبیحات پڑھو، دنیا کے یہ سارے اعمال جو ہمیں برباد کرتے ہیں، ہماری زندگی کو برباد کرتے ہیں، وہ ہمیں چھوڑ دینے چاہیے۔ یہی اللہ کو خوش کرنے کا طریقہ ہے۔ میرے بہت سے بھائی بہن ایسے ہیں جو بہت پریشان رہتے ہیں، بہت تکلیفوں میں رہتے ہیں، دعائیں کرتے ہیں، اللہ کو مناتے ہیں، روتے ہیں، گڑ گڑاتے ہیں، پھر بھی سوچتے ہیں ہماری دعائیں کیوں قبول نہیں ہوتی۔ وجہ یہی ہوتی ہے، آپ عبادتیں کرتے ہو، آپ محنت کرتے ہو، اللہ جانتا ہے آپ کی محنت کو، لیکن آپ اس کے بندوں سے نفرتیں نہ کرو، آپ اس کے بندوں کی برائیاں نہ کرو۔ بھلا سے وہ انسان برا ہے، تب بھی آپ برائی مت کرو، آپ اللہ پہ چھوڑ دو کہ وہ شخص برا ہے، میں نہیں جانتا، نہ کسی کی سنو نہ سناؤ، اللہ کی باتیں کرو، کام کی باتیں جو ہمارے معمولی ڈیلی کی روٹین میں جو ضرورت کے کام ہوتے ہیں ان سے ریلیٹیو باتیں کر سکتی ہیں، جو ہمارے زندگی کو سنواریں، ایسی باتیں ہم کر سکتے ہیں، دین سے ریلیٹیو باتیں کر سکتے ہیں۔ لیکن کسی کی پیٹھ پیچھے برائیاں صرف 2 پل کا مزہ دیتی ہیں، لوگوں سے تعلقات آپ بڑھانا چاہتے ہو، لیکن آپ کی عزتیں ختم ہو جاتی ہیں، کیونکہ اللہ سب جانتا ہے، اللہ دل کے حال کو جانتا ہے۔ تو آپ اپنی عبادتوں کو ضائع مت کرو، پاک صاف رہو، اللہ کو یاد کرو، سچے دل سے یاد کرو، کم تسبیحات پڑھو گے لیکن وہ قبول ہوگی، اور آپ کی دعائیں بھی ضرور قبول ہوں گی۔ تو میرے تہجد پڑھنے والے بھائی بہن، میرے استغفار کرنے والے بھائی بہن، بہت زیادہ کوانٹٹی میں استغفار پڑھ کے، درود شریف پڑھ کے بھی اگر کچھ نہیں ہو رہا تو پلیز آپ ایک بار اپنی زندگی کے ڈیلی روٹین پر فوکس کریں، اس پر دھیان دیں کہ ہم روزمرہ کیا باتیں کرتے ہیں، کس کی باتیں کرتے ہیں، کس کو برا کہتے ہیں۔ آج میں نے دن بھر میں کسے برا کہا، کتنی برائیاں کی، کیا مجھے اس سے کچھ حاصل ہوا؟ کچھ نہیں۔ اگر تکلیف آپ کو کسی نے دی ہے تو فطرت انسان کی ایسی ہے کہ وہ انسان کی بات کرنا چاہتا ہے، اپنا درد لوگوں کو بتانا چاہتا ہے، لیکن میرا ماننا یہ ہے کہ لوگوں کو بتا کر کچھ بھی حاصل نہیں ہوتا۔
لوگوں کی نظروں میں آپ کی عزت ختم ہو جاتی ہے. آپ کو صرف اللہ سے بات کرنی چاہیے. جہاں نماز بچاؤ، 2 رکعت نفل اللہ کے واسطے پڑھو، اسے راضی کرنے کے لیے. پھر ہاتھ اٹھا کے اس سے ایسے باتیں کرو جیسے آپ دوستوں سے کرتے ہو کہ اس نے میرے ساتھ یہ ظلم کیا، اس نے مجھے یہ تکلیف پہنچائی. تو دیکھنا آپ کی زندگی سنور جائے گی، آپ کی زندگی میں سکون ہوگا. لوگوں سے بات کر کے جو بے سکونی ملتی ہے نا، وہ نہیں آئے گی اللہ سے بات کر کے. اگر غلط بھی ہے کوئی تو اللہ آپ کو صحیح راہ دے گا. اللہ آپ کو بتائے گا کہ آپ غلط ہو، وہ غلط نہیں. اگر وہ غلط ہے تو وہ تب بھی سکون دے گا آپ کو. آپ اس سے بات کرو، اسے دوست بناؤ، اور پھر آپ تسبیحات پڑھو، استغفار پڑھو، درود شریف پڑھو، تہجد پڑھو. پھر دیکھنا کیسے دعا پوری نہیں ہوتی. میں نہیں مانتی، ایسا ہو ہی نہیں سکتا کہ آپ کی دعا پوری نہیں ہو. آپ اپنے رشتوں کی توہین کرتے ہیں، آپ لوگوں کا دل دکھاتے ہیں. حالانکہ وہ ان کو پتہ نہیں ہوتا، لیکن رب جانتا ہے. پیٹھ پیچھے آپ ان کی برائی کرتے ہیں، اسی وجہ سے آپ کی دعائیں پوری نہیں ہوتی. تو میرے پیارے بھائی اور بہنوں، آج سے یہ عہد کرو کہ چھوٹے چھوٹے گناہ، کسی کو تکلیف دینا، کسی کی برائی کرنا، یہ سب چھوڑ دو اور اپنی عبادتوں کو ضائع مت ہونے دو اور اللہ سے دعائیں کرو. انشاءاللہ مجھے امید ہے کہ آپ کی دعائیں ضرور قبول ہوں گی. اور آپ آزما کر دیکھنا اور مجھے بھی ضرور بتانا کس کی دعائیں اس عمل سے پوری ہوئی ہیں. اگر آپ کو میری ویڈیو پسند آئے تو لائک، شیئر اور کامنٹس ضرور کرنا. اور آگے کی ویڈیوز کو دیکھنے کے لیے میرے چینل کو سبسکرائب کرنا نہیں بھولنا. اللہ حافظ.